our life. In this ceremony, we are going to share our experiences, our emotions, our sentiments, and our expressions after learning this course. We are going to tell you that how this course changed our lives. You all can expect an extravagant and a good day. The students' struggle and their experience leaves you mesmerized, inshallah. For the proper start of this ceremony, I would like to start it with the name of Allah and the recitation from holy verses of Holy Quran. For this, I would like to call Mr. Atikur Rahman from Department of Translations, Islamic University of Bahawalpur. Please come on the stage and recite some holy verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اس کے بعد اے انسان، تو جزا کے دن کو کیوں کر جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ صدق اللہ العظیم. Reciting the Holy Quran in his beautiful voice. As once Hazrat Ali said that when I want to talk with Allah, I always recite the Holy Quran. One thing, which is a medium, who teach us that how can we talk with the God? How can we talk with the creator of this universe, the Rahman and Rahim? He is the best man in the history of the world. He is called Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So it's my obligation to praise him also. To praise him, I would like to call Ali Akbar from the Department of Mathematics. Please come on the stage and praise Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا،
خواب میں آ جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ Praising Hazrat Muhammad, peace be upon him, in his beautiful voice. Ladies and gentlemen, for the opening speech of this ceremony, I would like to call one of the best instructor, one of the real hero, one who changed our life, one who carried out from dark to the light, coordinator of the Arabic for Understanding Quran, Dr. Abidur Rahman. Please welcome him warmly. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے وردی محترم ڈائریکٹر ڈاکٹر رفاقت علی صاحب، دیگر ہمارے فیکلٹی ممبرانز اور ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر ساجد شاہین، ڈائریکٹر وائٹل ریلیجیس اینڈ ایجوکیشنل افیئرس، میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پہ وقت دیا۔ میں زیادہ مخل نہیں ہوں گا،
چند ایک باتیں کورس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد آگے اس سیشن کو جاری رکھیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے محترم ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان انہوں نے کہا کہ ابھی کورس کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس کورس کے متعلق ہمیں ایک ڈاکومنٹری چاہیے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے پڑھا اس کورس کو ان کے کیا ویوز ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے، یہ ایک سمیسٹر آپ نے ایسے گزار دیا۔ تو ہمارے محترم ڈائریکٹر صاحب، ان کا میں مشکور ہوں، میں نے ان کے سامنے اظہار کیا تو ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک سیرمنی کر لیں۔ تو یہ سیرمنی سے بڑھتے بڑھتے ایک بہت میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ایک کامیاب سیمینار بن گیا ہے۔ یقیناً اس میں ڈائریکٹر صاحب کی اور باقی اساتذہ کی محبت اور ان کا دست شفقت ہے کہ ہم اس تک اب پہنچے ہیں، اور یہ بھی کوئی تعریف کی بات نہیں کہ اس وقت یہ جو کورس تھا عربک فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، جب سے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا کہ اس کو بی ایس لیول کے طلباء کو پڑھایا جائے، تو اس میں جنوبی پنجاب میں ہماری دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور یہ اس کا اعزاز ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پہ اس کورس کا آغاز کیا گیا۔ ہماری یونیورسٹی میں چونکہ 3 کیمپسز جو زیادہ فعال ہیں، مین کیمپس رحیم یار خان اور ہمارا بہاول نگر کیمپس، اور اس میں سب سے بڑھ کے جو خوشی کی بات ہے کہ ہم نے وہ جو ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا، ہمارا جو کورس تھا اس کے 2 لیول تھے، تو ایک لیول جو تھا لیول 1 ہم نے یہ پوری یونیورسٹی میں سے ہمارے کیمپس کا اعزاز ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے محنت کر کے اس کو کمپلیٹ کروا دیا۔ ہمارے مقابلے میں دیکھیں رحیم یار خان کیمپس اور بغداد کیمپس چونکہ وہ مین جگہ پہ ہیں، ان کے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس ٹاسک کو پورا کیا، اور اس میں یقیناً ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے پہلے دن سے انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، بہت تعاون کیا ہر لحاظ سے، تو اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ابھی اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس اپنے کامنٹس دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف انسانیت کو لے کر آتی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کہیں پہ پڑھا جائے یا پڑھایا جائے اس کے اثرات نہ ہوں۔ تو یہ جو کورس تھا یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک ڈیزائن کیا گیا، ایک منفرد انداز کا کورس تھا، اور یقیناً اس سے طلباء کی زندگیوں پہ بہت سے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ بچے خود بتائیں گے جنہوں نے اس کورس کو پڑھا ہے، ان کے ٹیچرز نے پڑھایا ہے، کہ انہوں نے اس سے کیا سبق اخذ کیا ہے، کیا چینجنگ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے محسوس کی ہے، تاکہ اس کورس کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو بنایا جا سکے۔ میں اپنے جتنے بھی ہمارے وزٹر ٹیچرز تھے فیمیل اور میل، ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پہلی دفعہ جو کورس تھا اس کو یونیورسٹی میں اپنا بھرپور اپنی کاوشوں کے ساتھ اس کو پڑھایا، اور الحمدللہ آج ہمارا یہ اعزاز ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ پہلی سیرمنی بھی اس کورس کی ہم ہی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ طلباء بھی اس سے فائدہ لیں گے۔ اور پھر سے میں ڈائریکٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر لحظہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہی کلمات سے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ Ladies and gentlemen, as I said in the beginning, that this ceremony is related to the subject Quran, that how this subject changed our life, how this subject and Quran penetrates in our souls and changed our life. To start this, first of all, I would like to call Malaika Waheed to come on the stage and share his experience. Please welcome her. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ملائکہ وحید ہے اور میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور بہاول نگر کیمپس کے بی ایس پروگرام میں زیر تعلیم ہوں۔ میرا تعلق فزکس ڈپارٹمنٹ کے 3rd سیمسٹر سے ہے۔ آج جس موضوع کی وجہ سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں وہ ہمیں پڑھایا جانے والا قرآن ٹرانسلیشن کا کورس ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے منظور شدہ یہ کورس سب سے پہلے IUB اسلامیہ یونیورسٹی میں سٹارٹ کروایا گیا، جو کہ سب ہمارے محترم وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محمود کی محنت کا صلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ڈین آف فیکلٹی آف اسلامک لرننگ آف IUB ڈاکٹر شفیق الرحمان کی شکر گزار ہوں، اور ہمارے ڈائریکٹر آف کیمپس ڈاکٹر افاقت علی صاحب کی، جنہوں نے اس نیک کام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور ہمیں ان نیک لمحات کو میسر فراہم کرنے میں ہمیں مدد دی۔
افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ایک تاریخ المیہ ہے کہ ہم قرآن جیسی مقدس کتاب کو دل سے نہیں پڑھتے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کن الفاظ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہیں. قرآن کے اس کورس سے ہمیں یہ تمام چیزیں بھلانے کا موقع ملا. جو چیزیں ہم لوگ کئی پہلے ادوار میں سیکھ چکے تھے، ہم وہ کہیں بھول بیٹھے ہیں کیونکہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم نے جو قرآن کی تعلیم بچپن میں سیکھی تھی ہم اس سے دوبارہ فیضیاب ہو سکیں. جیسے جیسے ہم پروان چڑھتے ہیں ویسے ویسے ہم قرآن کی تعلیم کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت میں اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہماری تربیت میں آج کے تعلیمی دور کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ بیٹا تم پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے. نہیں، جب تک تم اللہ کو نہیں تھامو گے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. اس کورس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن ہم پڑھ تو لیتے ہیں مگر سیکھ نہیں سکتے. پڑھنے اور سیکھنے میں فرق مجھے ڈاکٹر عابد الرحمان نے بتایا کہ اس کورس کو جیسے جیسے میں پڑھتی گئی ویسے ویسے میرے دل میں ایک دریا سے مٹتا گیا. جیسے ان کا مانو کہ قرآن کی تفسیر کا بیان کیا گیا، ایک ایک لفظ جیسے میری روح کو چھوا، جیسے میرے وہ دل میں گھر کرتا گیا. میرے اس کورس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں مگر سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کن حسین لمحات کو صرف فرض کی نظر کر دیتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں لگتا. آج کی جتنی نوجوان قوم ہے، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ نماز صرف فرض کے طور پہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. آپ اور میں بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کا مفہوم کا پتہ ہے. مگر جب ہم عربی زبان میں آتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کن حسین الفاظ میں مخاطب ہیں، ہمیں کیا کیا بات بتائی گئی ہے، کن کن مسئلوں کا حل قرآن میں بتایا گیا. ہم ان تمام چیزوں سے نا واقف ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف عربی زبان سے نا واقف ہونا ہے. اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کورس کے ذریعے ہمیں وہ چیز معلوم ہوئی کہ ہم نے کس طرح سے کون سی ضمیر کو کس طرح کس سے ملا کے کون سا جملہ ترتیب دینا ہے. اور نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلا کہ عربی بول چال کس طرح سے کی جاتی ہے، قرآن میں تبدیلیاں بھی موجود ہیں جو کہ ہم عام شخص وہ نہیں جان پاتا کہ قرآن میں کس طرح سے کافروں نے تبدیلیاں کر رکھی ہیں. جب ہم لوگ قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے، ہم لوگ خود تشکیل دینے کے قابل ہو جائیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں نعوذ باللہ تبدیلی کی گئی ہے اور ہم نے اس چیز کو ہٹانا ہے. اور یہ صرف اور صرف ہمارے اس قرآن ٹرانسلیشن کی کورس کی وجہ سے ممکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ان تمام ضمائر کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہمیں ایک ترکیب دی گئی جس کو TPI کہا جاتا ہے. TPI اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کون سی ضمائر کو کس فعل کے ساتھ ترتیب دینی ہے، تو ان سب کو یاد کرنے کے لیے ہمیں وہ ترتیب بتائی گئی جن میں ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا دماغ، تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. جب ہم اپنی پوری باڈی کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم پریکٹیکلی سیکھ سکتے ہیں اتنا علم ہم یاد کر کے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. یونیورسٹی کے اس لیول پر ہم لوگ کئی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. لیکن جیسے ہم لوگ پروان چڑھتے جاتے ہیں ہماری تربیت میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چیزیں بہت دور ہوتی جاتی ہیں، تو ایک بار پھر اس قرآن کے کورس کی وجہ سے ہمیں یہ لمحات میسر ہوئے کہ ہم دوبارہ سے اپنی بچپن کی تربیت کو عمل میں لائیں. ٹھیک ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا کہ میں ان تمام نیک لمحات سے فیضیاب ہو سکی. میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے ٹیچر کا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھ سکیں. میں پھر کہوں گی پڑھ تو لیتے ہیں یار، سیکھنا سیکھو، کیونکہ جب تک ہم ایک چیز کو سیکھ نہیں رہے، قرآن تو اللہ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے. جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم بات کیا کر رہے ہو تو تم کس طرح سے اللہ سے بات کر سکتے ہو. یو کین نیور کمیونیکیٹ ود یور ٹیچر ایون جب تک آپ کو نہیں پتا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو. ہماری نوجوان نسل آج جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے. اس کی وجہ کیونکہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ چیز ہمارے حق میں رکھی ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکیں. نہ صرف کلاس میں بیٹھے گئے طلبہ اس سے فیضیاب ہوئے، ہمارا معاشرہ بھی اس کورس سے فیضیاب ہو رہا ہے. جب بھی ہم
اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں میں, جس کو آپ اپنا فرینڈ سرکل کہتے ہیں, اس میں جا کے اس چیز کو بتاتے تھے, تو وہ بھی جانتے تھے ہاں چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں کس طرح سے ہمیں اللہ کے رحمت دروازے کھولنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے کس کفر سے بچ سکتے ہیں, ہم لوگ کس طرح سے کس پریشانی کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اور یہ سب اس کورس کی وجہ سے ہے, کیونکہ اس پہ ہمیں ہر چیز اتنی تفصیلاً اور اتنی مختصر بتائی گئی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آسانی اس میں موجود ہے. وہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تحریک قرآن ہو کر. 6 ماہ کے اس کورس میں جتنا کچھ میں نے سیکھا وہ چند گھنٹوں میں نہیں لپیٹ سکتی. جو احساس قلب مجھے محسوس ہوا, میں وہ بتانے سے ہی قاصر ہوں, میں آپ لوگوں کو وہ بتا ہی نہیں سکتی. مگر ایک نصیحت ضرور کروں گی, اللہ کے پیغام کو تھام لو, بے شک وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. She was Malaika Waheed, who was sharing his experience. Have you observed that how learning of Quran at this course changed our life? We have started talking to Allah in namaz instead of just obligations. The struggle of my respected teachers and Arabic for Understanding Quran course made us worth from the verse. We are going to become beloved person of Allah. Audience, now you will experience another sensational experience by one of the student. Please welcome Asma Khan from BS Botany. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. My name is Asma Khan from Botany 3rd semester. Today I am privileged to discuss about the usefulness of Holy Quran, and I have the honor to speak on the usefulness of understanding Holy Quran, started by Islamic University of Bahawalpur. I think it is the first institute who took this blessed step, and we all are really lucky, to that Allah gives us opportunity to study religion along with the secular education. I think it would have been difficult without Sir Abidur Rahman Sahib, especially his method of teaching is marvelous. And Sir gives us knowledge about many things about Arabic and Quran, and he also brings us near to the Creator Allah Almighty. And I would like to thank respected Sir Abidur Rahman from the bottom of my heart. May Allah reward him good deeds in the day of judgment. Ameen sum ameen. One of the most important things that our deafness about Quran is totally gone. There were many things that none of us knew, but by the effort of Sir Abidur Rahman and by this course, we got it. Alhamdulillah. And I think Arabic is a harsh language for the English learners, but it is worth learning. And according to hadith reported from Umar ibn al-Khattab that learn Arabic, it is part of your religion. Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also advised us to learn Arabic. According to another hadith reported from Umar ibn al-Khattab, فَقُولُوا تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تُثَبِّتُ الْعَقْلَ وَتُزِيدُ فِي الْمَرْءِ. Learn Arabic, it strengthens your mind and enhances your vocabulary. At the end, I would like to thank all the Deen community and all the staff and all the people who have role imparting knowledge to us. Jazakumullah khair. BS Botany, who was sharing our experience. For the same purpose, I am going to welcome Mr. Bilal Ashraf to come on the stage and share his experience. Please welcome him. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد بلال اشرف ہے اور میں BS فزکس 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عربک فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، جو کہ ہمارا کورس ہے. اس کے نہ صرف میری بلکہ ہمارے معاشرے پر بھی کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں اس دور میں یونیورسٹی لیول پر ترجمہ قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یونیورسٹی نے ہمارے لیے اس کورس کو متعارف کروایا، جس کے ذریعے ہم نہ صرف قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد میں سب شکر گزار ہوں
हमारे वर्थी वाइस चांसलर IUB जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, डीन ऑफ फैकल्टीज इस्लामिक लर्निंग जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान और डायरेक्टर कैंपस बहावल नगर जनाब रफ़ाकत साहब का, कि जिनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से ये कोर्स हमारे यहाँ कैंपसेस में शुरू हुआ। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिदुर रहमान साहब का, कि जिन्होंने इंतहाई मोहब्बत से इस कोर्स को इस अंदाज से पढ़ाया कि हमारे दिलों में कुरान की रूह बेदार हो गई। मैं इसके तासुरात के बारे में आगाज़ करना चाहूँगा कि इसके ज़रिए से हमें सबसे पहले ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद को पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान है। ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। इस कोर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें नमाज की सूरत में हुआ है। नमाज जो कि दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। जब हम पहले नमाज़ पढ़ते थे तो हमें नहीं मालूम था कि हम नमाज में क्या बातचीत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम क्या गुफ्त शनीद कर रहे हैं। लेकिन जब से इस कोर्स के ज़रिए हमने पढ़ा है, इसके ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि हम नमाज के अंदर क्या कह रहे हैं और एक एक लफ्ज़ को इस तरह से महसूस करते हैं कि जिस तरह से हम अल्लाह ताला के बिल्कुल सामने खड़े हों और हम अपनी बात अल्लाह ताला को बड़े लाड और प्यार से कह रहे हों। जिसको नमाज का तर्जमा और तशरीह नहीं आता, जिसको नहीं पता कि नमाज के अंदर हम क्या बात करते हैं, तो उसके जहन में इधर उधर के ख्यालात का आना बानिस्बत उन लोगों के जिन लोगों को इस बारे में पता है बहुत ही ज़्यादा होता है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि उनके ख्यालात को इधर उधर मुंतशिर हो जाते हैं। लेकिन इस कोर्स के ज़रिए हमने जब कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा तो हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू का होना आम हो गया। इस कोर्स से हमने 232 अल्फाज सीखे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 40,000 मरतबा आए हैं, यानी कि 50% कुरान के अल्फाज इन 232 अल्फाज की ज़मायर करने से हमें मालूम हुए, जिसने हमें कुरान मजीद सीखने में बहुत ही फ़ायदेमंद हुए। इसके इंसान जितना जल्दी अमल से सीखता है उतना जल्दी पढ़ने से नहीं सीखता। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हमारे काबिल उस्ताद जनाब डॉक्टर आबिदुर रहमान साहब ने हमें इंतहाई मेहनत और शौक़ और लगन के साथ एक ऐसे तरीके से मुतारिफ़ करवाया जिसे हम TPI टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपनी आँखों से देखते, कानों से सुनते, मुँह से बोलते, दिमाग से सोचते और मिलकर और हाथ के इशारे से हम करते हैं। इस तरीके के ज़रिए हमने बहुत से अल्फाज को बआसानी से याद किया, उनके तराजिम को बहुत आसानी के साथ हमने पढ़ा और लिखा। इस कोर्स से हमने 12 आदात सीखी, जिसके अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना। अल्लाह ताला का फरमाने आली शान है कि जो इंसान मुझे जिस मुतल्लिक सोचेगा, मेरा जैसा गुमान रखेगा, मैं उसको वैसा ही मिलूँगा। उसके बाद शामिल सूरतों से हमने अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी ज़ात और उसकी ज़ात की सिफ़ात में यकताई और अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में पढ़ा। इस कोर्स से एक हमें ये माशरे में फ़ायदा हुआ कि जो हमारा प्रेयर रूम था जहाँ हम नमाज़ पढ़ते थे वो पहले इतना फुल नहीं होता था। वहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम आया करते थे या आते थे तो वक्त पर नमाज अदा नहीं करते थे। लेकिन इस कोर्स को पढ़ने के बाद 29 क्लासेस में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारी रगबत ही ऐसी पैदा हुई कि हम वहाँ पर बाजमात नमाज अदा करते हैं और अब माशाल्लाह से वो रूम बिल्कुल बहुत मुकम्मल होता है। इसके साथ साथ दूसरी जो इसमें बहुत ही अच्छी आदत आई वो ये कि जो स्टूडेंट्स थे वो बसेस में जो पहले दूसरी एक्टिविटीज़ करते थे, मिसाल के तौर पर कोई सॉन्ग सुन रहा है, कोई कव्वाली सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन जब से हमने TPI के मुतालिक पढ़ा है तो स्टूडेंट्स बसेस में बैठकर और इसके अलावा भी अपने खाली औकात में जहाँ पर वो फ्री होते हैं उस वक्त ये TPI की मशक़ें करते हैं, जिसके ज़रिए से उनका जो वक्त है वो ज़ाया होने की बजाय कीमती बन जाता है। इन सब से हमें जो तसव्वुर और एहसास का जज्बा मिला है वो यकीनन एक नई चीज़ है जो हमारी रूह को बहुत तस्कीन देती है। इस कोर्स की वजह से हम अपना एहतसाब करते हैं। मैं, आप और यहाँ बैठे हुआ हर इंसान इस चीज़ का एहतसाब करे कि हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर किन चीज़ों के पीछे लग गए हैं। क्या हम ठीक तरीके से जा रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? इस बात का अपना एहतसाब कीजिए कि हम क्या दुनिया की रंगीनियों में खोकर कहीं अपने उस रब्बे ज़ुल जलाल को नाराज़ तो नहीं कर रहे। इसके लिए एक अपना प्लान बनाइए, मनसूबा बनाइए और इसका सुबह शाम इसको अमल कीजिए और ताकि हम दुनिया और आखिर दोनों की भलाई हासिल कर सकें। आखिर में मैं फिर से उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आबिदुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके लेक्चर्स में हमेशा इत्तेहाद, मोहब्बत और यगानियत का दर्स मिला। हमेशा इसी चीज़ का दर्स देते आए हैं और हमेशा इसी चीज़ को उन्होंने अव्वल रखा। और अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी इसको एक और सेमेस्टर में पढ़ाए ताकि हम इससे मज़ीद फैज़ याब हो सके। मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा जिसमें इकबाल ने मुसलमानों की खस्ता हाली और उनकी तरक्की से तंजली की दास्तान बयान करते हुए कहा है कि वो ज़माने में मौजिज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खवार हुए तारिके कुरान होकर। Sharing his experience. Now I would like to call Rabia
from BS Botany to come on the stage and share his experience. Please welcome her. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं राबिया बसरी हूँ BS बॉटनी 3rd डिपार्टमेंट से, और आज मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि मैं यहाँ पर आकर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से पेश करदा अरबी बराए फ़हम कुरान कोर्स की अफादियत के बारे में लबकुशाई कर सकूँ। यकीनन ये मेरे लिए एक बहुत एज़ाज़ की बात है, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारे निसाबी कोर्स भी शामिल किया जा रहा है तो मुझे बेपनाह खुशी हुई, और उसकी वजह इल्लामा इकबाल का एक वो शेर था जो गालबन 6th या 7th क्लास में पढ़ा था, जिसमें इल्लामा इकबाल इस तरह कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। इस शेर ने दिल की तारों को छेड़ा था, और जब मैंने ये तारीख़ पर नज़र दौड़ाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शेर मबनी बर हकीकत है। अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे इस्लाफ का ज़माने में डंका बजता था। उनको पूरी दुनिया अब भी याद करती है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम को अपनाया था। जबकि हम आजकल के मुसलमान इस्लाम को इस सूरत हाल में अपनाते हैं कि उसकी वजह से हमारे अंदर शिद्दत पसंदी पैदा हो जाती है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम सुनाई इस्लाम पर अमल करते हैं। हम इस्लाम की रूह को जानने की, उसकी गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करते, और उसकी वजह ये है क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत का अंदाज़ा ही नहीं है। हम कुरान पढ़ते हैं, रोज़ तिलावत करते हैं, लेकिन उसको समझने की, उसको जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। ये मेरे बिल्कुल हकीकी जज्बात हैं, और हम इस्लाम को जानने की और उसको समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें अरबी ज़बान का कोई फ़हम ही नहीं है। हम अजम में रहने वाले हैं, हम अजमी लोग हैं, और हम अरबी ज़बान को नहीं जानते, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है। हालांकि ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ज़बान को समझें, जानें, और फिर उसके रोशनी में हम कुरान और सुन्नत को समझ के इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। जो शिद्दत पसंदी सुनाई इस्लाम को अमल करने की वजह से हमारे अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से मगरबी दुनिया हमें दहशतगर्द और टेररिस्ट कहती है, और ये हमारी अपनी बेअक्ली है, हमारी अपनी नासमझी है, जिसकी वजह से हमने उनको मौका दिया हुआ है कि वो हमें अंडर एस्टिमेट करते रहें। इस सिलसिले में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में शुरू करवाया जाने वाला ये कोर्स अपनी अफादियत के लिहाज से बिल्कुल लासानी किस्म का है। इसमें टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन के ज़रिए से बुनियादी अरबी ज़बान सिखाई जाती है। अरबी के बिल्कुल हाई लेवल पर नहीं जाया जाता, बल्कि सबसे पहले बुनियादी लेवल पर आके बुनियादी ग्रामर को सिखाने के बाद हाई लेवल की बात की जाती है। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब हम बुनियादी अरबी को समझेंगे, उसकी ज़माइर को समझेंगे, उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि अरबी दर हकीकत क्या है। इसका ये एक प्रैक्टिकल किस्म का इल्म है जो कि तलबा की ज़िंदगी में बराह रास्त आ रहा है। एक चीज़ हम पढ़ते हैं और हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जब हम प्रैक्टिकल करने के बाद अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो चीज़ हम सीख चुके हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसी में बिल्कुल इसी तरह टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन के ज़रिए से जब हम हाथों को इस्तेमाल करके, दिमाग को इस्तेमाल करके, अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करने के बाद जब हम सीख रहे होते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बात करूँ तो जब मैंने चंद असबाह के बाद इस काबिल हो गई थी कि मैं कुरान मजीद की आयात को समझ सकूँ, उनमें बताई गई अरबी को समझ सकूँ, और उनके ज़रिए से मफ़हूम अक्स कर सकूँ, और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इनफरादी अहमियत का हामिल कोर्स नहीं है। जब मैंने इसके बारे में अपने घर वालों से जिक्र किया तो उन लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, और यकीनन जब वो अपने हल्का अहबाब में इसके बारे में बात करेंगे तो दूसरे लोगों के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि वो भी इस कोर्स को समझ सके और उसके ज़रिए से कुरान मजीद का इल्म हासिल कर सके। ये इनफरादी अहमियत का हामिल कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये कोर्स मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, और मेरी ये हायर अथॉरिटी से गुजारिश भी है कि वो इस सोच पे गौर करें कि इसको हर सेमेस्टर के इंसाफ का लाजमी हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हम यूथ हैं, और जब हमने इस इदारे से पढ़ने के बाद निकलना है तो हमने आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, और जब वो बागडोर पढ़े लिखे लोगों के हाथों में होगी तो यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। अब हम पढ़े लिखे तो बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास इस्लाम को समझने का कोई रास्ता नहीं होता। एक PhD करने वाला फ़र्द एक हायर सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके पास क्योंकि इस्लाम का नॉलेज नहीं होता, अगर होता भी है तो वो अमली किस्म का नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस्लाम को अप्लाई नहीं कर सकते, इस्लाम को समझ नहीं सकते, और इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा सके। इस्लाम से ज़्यादा मॉडर्न दीन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हज़ारों दीन मौजूद हैं, अगर हज़ारों किस्म के मज़ाहिब मौजूद हैं, तो उन सब में सबसे मॉडर्न जो दीन है वो इस्लाम है। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते। अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि कुछ लोग हंसे भी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की।
اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن سے زیادہ بہترین کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ کورس سب سے بہترین ہے. اس سلسلے میں ہائر اتھارٹیز کا، ہمارے جو وائس چانسلر ہیں ان کا، ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر عابد الرحمان، ہمارے معزز اساتذہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں پڑھایا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں اب اس کورس کا ایک حصہ بن سکی. میں ہائر اتھارٹی سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کورس کو ہر سیمیسٹر کے نصاب کا باقاعدہ حصہ بنا دیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کا اور ملک و قوم کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose mercy is unlimited, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose love is our life, and whose worship is our faith. Assalamu alaikum to all of you here. My name is Noor Fatima and I am from BS Physics Department. Today, the purpose of I am standing here is, first of all, I would like to thank our Punjab government, Dean of Faculty, Vice Chancellor Sahab, and the Director of Bahawal Nagar campus, Dr. Rafaqat Ali, who give us opportunity to learn and understand the Quran. I am here to give the feedback about the Quran course, Arabic for Understanding Quran, that how this course affect our lives. A very enriching and fulfilling learning. I really had a great experience with this. I really never had relationship with the Quran before this course. Now I read the Quran with more understanding. I feel empowered when I read the Quran now. I feel I understand it much better than I read before. I saw so many vocabulary words in Al-Baqarah, and I am very joyful to be understanding full sentences. I honestly can't donate the percentage-wise how much I knew or how much I improved myself, but I can say that I am reading with much more interesting, and not everything, but I feel that I like the style of how the Quran is written, and I really feel accessible to me. At the last, I would like to say that this is the first step taken by the university, and I requested to our Dean Faculty, Vice Chancellor Sahab, and the Director of the Bahawal Nagar campus to continue this course in the next semester too, because this course lighten up our lives. Thank you. BS Physics, who was sharing your experiences. Now I would like to call Shaila Fatima from BS Chemistry to come on the stage and share her experience. Please welcome her. Assalamu alaikum everyone. My name is Shaila Fatima. I am from Chemistry Department. مختصراً یہاں یہی کہنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہمیں اس سیشن میں قرآن پاک پڑھایا گیا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا یا ہمارا اس کے بارے میں کیا ویو ہے. تو ان شارٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. مختصراً میں سب سے پہلے ہمارے استاد محترم سر عبدالرؤف کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ہمیں نہایت پیار سے اور بہت نرمی سے یہ سبجیکٹ پڑھایا اور ہمیں بہت اچھا احساس دلوایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہترین اور ایک سب سے اہم حصہ ہے، اور ہم نے انہی کی کارکردگی میں، انہی کے زیر رہنمائی ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کو اس کو عادت بنایا ہے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے. تھینک یو سو مچ. I would like to call Mr. Inamur Rahman to come on the stage and share his experience. Starting with the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, who is the master of day and night. Honorable chief guest, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Inamur Rahman and I am from BS Physics Department. I would like to read the incredible, excellent study of Arabic course at this university. It is a great step from university. Therefore, I would like to thanks to the Vice Chancellor Dr. Atar Mehboob, Dean Faculty Islamic Learning, Professor Dr. Shafiqur Rahman, and the Director Campus Dr. Rafaqat Saab, who started this course. I would like to say thanks to our respected teacher Dr. Abidur Rahman Saab from bottom of my heart. He gives us a lot of knowledge about Islam and the Holy Quran. Especially his method of teaching of this course is very beneficial and interesting.
Learning Quran is a noble act that every Muslim should perform daily. I always found that my Quran reading is not up to the standard it should be. Thankfully, through this course, I am going to understand about the Quran verses. It has increased my motivation in studying Quran. Quran course taught grammar in an organized way for students on tight schedule. There is no better course than this. Arabic course also brings us near to the Creator Allah subhanahu wa ta'ala. We learned good habits, noble deeds, and a lot of prayers from this course. We all are very satisfied with this course. It is very well put and easy to understand. One thing, our deafness is gone. There were many things that none of us knew, but now, thanks Allah, by the hard work of Dr. Abidur Rahman Saab, and through this course we knew well. Religious education is a very good step along with secular education. So the role of all the people in imparting knowledge to us through this course is appreciable. May Allah reward them on the day of judgment. Ameen. I'd like to call Muhammad Ans from BS Information Security. Please welcome him. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرا آج کا عنوان عربک فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، اس کے ہم نے کیا سیکھا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، اس کے بارے میں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بقول علامہ اقبال، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں اور میرے بہت ہی معزز اساتذہ کرام جناب وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب اور جناب ڈاکٹر رفاقت علی صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس کورس سے روشناس کروایا اور ہمیں بتلایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، اور نماز میں جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے روبرو ہو رہے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العالمین کی کیا کیا بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب ہمیں اس کورس سے انہوں نے روشناس کروایا. میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کورس سے روشناس کروایا. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ رب العالمین دوسرے جگہ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. اور میں اس کورس کے بارے میں، اس کورس کے پڑھنے کے بارے میں، اس کورس کو پڑھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو اس کا فائدہ بتلاؤں گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق میرے وہ تمام اساتذہ کرام جنہوں نے اس کورس کا ابتدا کی، اور وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں اس کورس کو پڑھایا، وہ اس حدیث کے مصداق ٹھہرے. اللہ بقول علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آخر میں ڈاکٹر صاحب اور وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس کورس کی ابتدا کی، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کورس کو مزید پڑھایا جائے تاکہ ہمیں قرآن پاک کے اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. والسلام. Respected audience, every one of us who had studied this course wants to come on the stage and share her experience, but due to shortage of time we are not able to provide them chance. Now I would like to call the last candidate, Sadaf Masroor from BS Physics, to come on the stage. Please welcome her. Assalamu alaikum everyone. Myself Sadaf Masroor from Department BS Physics. Today I am here to share my feedback about Quran class. Alhamdulillah. کلاس ہو قرآن کی اور سکون نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے قرآن کلاس لینے سے بہت زیادہ بینیفٹس ملے ہیں.
میں نے اپنی اب تک کی اسٹڈی جرنی میں سب سے بہترین سبجیکٹ اسے پایا ہے. بینیفٹس تو ان لمیٹیڈ ہیں لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو صرف چند ایک بتا پاؤں گی. آج میں آپ کو میری قرآن کلاس لینے سے پہلے اور قرآن کلاس لینے کے بعد کی کیفیت کے بارے میں بتاؤں گی. قرآن کلاس لینے سے پہلے میں صرف قرآن پاک پڑھتی تھی لیکن قرآن کلاس لینے کے بعد سے مجھ میں قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کی دلچسپی بڑھی. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن تو دلوں کا نور ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہوں اور قرآن پڑھ کے آپ کے دل روشن نہ ہوں؟ تو ساتھ ہی میں بات کروں گی اپنی نمازوں کے بارے میں. قرآن کلاس لینے سے پہلے میں اپنی نمازوں کے بارے میں بالکل بھی کانشیس نہیں تھی. اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی تھی تو مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا. میں کہتی تھی اٹس اوکے. میرے پاس بہت لیم ایکسکیوزز ہوتے تھے. لیکن قرآن کلاس لینے کے بعد سے الحمدللہ میں کانشیس ہو گئی ہوں. مجھے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, فالٹ میرا اپنا تھا. اب میں اپنی بات کا اختتام ایک حدیث قدسی سے کرنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سر کا ٹیچنگ سٹائل بہت ہی بہترین تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر. آئی ہوپ سو کہ نیکسٹ سیمیسٹر میں بھی یہ سبجیکٹ ہو. حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, پھر بھی ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے کر دیا سپرد اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی لائف کا پرپس بنا لے. میں نے قرآن پاک سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹس ملے ہیں, بہت زیادہ دعائیں سیکھنے کو ملی ہیں. جو ایک دعا ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے, بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے, وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اور مدد فرما میری تجھے یاد کرنے, تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Who was sharing her experience. On the request of a student, we are giving a chance to Nimra Rizwan from BS English. Please welcome her. Assalamu alaikum and afternoon everyone. My name is Nimra Rizwan from English Department, semester 3rd. I'm very thankful of Ma'am Sadaf who allowed me to interpret Quran in my own way. What is Quran according to you? Quran is literature, prediction and prescription. How the Quran is literature? Quran is literature in this way about past zones, about time zones, about space, about galaxy. What is prescription? Quran is prescription, that Quran is saying us how to spend the lives and how to make them more beautiful. How the Quran is prediction. Quran is prediction, that Quran is showing us what to do, what not to do and what will happen in the future. I'm going to interpret a surah which is a 1/3 chapter of the Quran. Surah Ikhlas. Ikhlas کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص پیورٹی کو کہتے ہیں. This 4-line definition of creator is actually the interpretation of the creator. How? یہ 4 لفظ کی 4 lines کی definition. Any religion in the world, anyone who is worshipping any religion and he is fulfilling, his god and goddesses are fulfilling this definition, we will accept, we as Muslim will accept he has God. But first, he has to fulfill this definition. Qul huwa Allahu ahad. What is meant by ahad? کہو اللہ واحد ہے. اردو میں واحد اور عربی میں ahad ڈفرینٹ میننگز لے کے آتے ہیں. احد, آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں کلاس کی واحد سیار ہوں. یو کین ناٹ سے میں کلاس کی احد سیار ہوں. احد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ٹائم زون سے پاک ہو, جو لامکاں ہو, جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو. بٹ دا ورڈ احد کین بی جسٹ یوزڈ فار اللہ. In Arabic, this word has huge broad spectrum and this word we can just use about Allah. Qul huwa Allahu ahad, کہو کہ اللہ احد ہے, not کہو کہ اللہ واحد ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے.
There is a different meaning in Urdu and Arabic interpretation. As-Samad. As-Samad is not something benayaz. As-Samad is about Besahara. What is meant by Besahara? Besahara is not something کہ اللہ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو سہارا دے رہا ہے. ہاؤ؟ اگر آپ گیلیکسی پہ فوکس کریں, گیلیکسی ایسے ہوتی ہے, یہاں پہ ایک فورس لگ رہی ہے گریوٹی, یہاں پہ فورس, دونوں فورسز اگر ڈس بیلنسڈ ہوں گی تو ان کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے گیلیکسی فال ڈاؤن کرے گی. یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے گیلیکسی میں کہ اللہ سمد ہے, وہ سہارا دے رہا ہے, نہ کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے. دس لائن از interpreting that اللہ اپنے سہارے سے ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, وہ اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی نے اسے پیدا کیا, یہاں پہ اس لائن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کیوں نہیں تھے اینڈ ٹائم پہ؟ کیونکہ آپ نے آگے منتقل نہیں کرنی تھی نبوت اللہ تعالیٰ نے. اگر اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس لائن کو کیوں ایکسپلین کیا, کیوں اس پہ زور دیا کہ نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ کسی نے اسے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, یہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ اللہ سے نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی تھا. دا کانسیپٹ آف احد از گوئنگ ٹو مور ایکسپلینڈ ہیئر. اگر آپ قرآن پہ غور کریں تو ہر ایک لائن ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن لے کے آتی ہے. میں نے قرآن کا جو بھی انالیسس کیا, میں اس کے لیے میم صدف کی بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے کلاس میں میرا انالیسس ہمیشہ سنا اور اس میں خامیاں دور کی, نہ کہ مجھے منع کیا قرآن کا خود انٹرپریٹ کرنے سے. تھینک یو سو مچ. Going to the stars and the guest of the today, we have many guests including Director Campus Dr. Rafaqat Saab, Dr. Sajid Shaheen Saab from Vital Group of Companies, Director of Educational Wing, Dr. Munir Azhar Saab, President of Department of Islamic Studies, and one of our guests, Dean of Islamic Learning, was going to join us by video call, but due to some activities, he was unable to join us. So going to the end, I would like to call Dr. Sajid Shaheen from Vital Group of Companies to come on the stage and give us some appreciation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب وی سی صاحب ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا, اور ڈین فیکلٹی اسلامک لرننگ ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب کا, اور بہمن نگر کیمپس کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر رفاقت صاحب, اور عربی لینگویج کورس کے انچارج ڈاکٹر عابد الرحمان صاحب کا, کہ جس کے تحت یہ اختتامی پروگرام کی سیمینار ہے اختتامی. اور جیسے اسٹوڈنٹ نے ابھی عربی سیکھنے اور قرآن عربی کے حوالے سے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا, تو قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کو جس طریقے سے کوئی اگر اس کو لے گا, اس کی ابتدائی اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین, کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کن کو ہدایت دے گی؟ الذین, کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی. تو اب قرآن کو جو جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا, قرآن اس کو اس طریقے کا نفع دے گا. اگر تقوی کی نیت سے سیکھے گا اس کو تقوی کا فائدہ دے گا, اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی سیکھے گا اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن فائدہ دے گا. تو یہ عربی قرآن برائے فہم قرآن کے طلبہ اور معاشرے پر اثرات یہ آج کا موضوع ہے. تو یقیناً جب یہ طلبہ سیکھیں گے تو اس کے معاشرے پر مثبت اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے. اور جیسے ابھی طلبہ اپنے اپنے تاثرات اور اپنے تجربات بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے اس قرآن کو سیکھا, اس سے کیا چینجنگ آئی, انہوں نے دعاؤں کو سیکھا, ان کی کیسے زندگی میں چینجنگ آئی. یقیناً اس کو جب اور ہم توجہ اور دھیان سے سیکھیں گے تو یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. یہ تو بینگ مسلمان ہمارے ذمہ داری ہے. اس کو جو غیر مسلم بھی اگر ادب سے دیکھتا ہے تو اس کا بھی میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں.
کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 پبلش ادارے تھے پاکستان میں جو بکس پبلش کرتے تھے. ان میں ایک نان مسلم تھے جن کا نام نول کشور تھا. تو وہ واحد تھے کہ جو قرآن کی طباعت کرتے تھے. تو پاکستان کے بعد وہ مائگریشن ہوئی, وہ انڈیا چلے گئے. تو لیکن قرآن سے ان کی جو محبت تھی, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے سمجھ آ جائے گی کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق کس لیول کا رکھیں, کہ ایک غیر مسلم صرف تھوڑا سا عمل کرنے سے اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو جب وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, جب وہ دنیا سے ان کا جانا ہوا تو ان کے عقائد کے مطابق ان کو جلایا جاتا ہے. تو وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, تو انڈیا کے وزیر اور منسٹر صاحب وہاں تشریف لائے. تو انہوں نے ان کو جلانے کے لیے جو قیمتی تیل اور وہ سارے رسومات ادا کی, لیکن وہ جل نہیں رہے تھے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو ایک شخص کو جلنا چاہیے. تو دہلی مسجد کے امام صاحب وہ بھی وہاں تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جلیں کہ نہیں, آپ چاہے پورے ہندوستان کا تیل ان کے اوپر ڈال دیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہندو ہیں, ان کو جلنا چاہیے. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی طباعت کرتے تھے, اور ان کے ادارے کے اندر جتنے لوگ قرآن کی پبلش میں شامل تھے وہ باوضو ہوتے تھے, اور جو روشنائی بچتی تھی یہ اس کو خود گنگا کے اندر بہا کر آتے تھے. یہ ایک غیر مسلم کا قرآن کے ساتھ محبت کا جو تعلق تھا کہ وہ اس نے صرف یہ محبت کی تھی, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ اللہ نے دکھایا کہ وہ ان کے عقیدہ تھا, لیکن جو قرآن جس کے دل میں جس کی جو محبت ہوگی اس کو آگ نہیں چھو سکے گی. تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے. تو ہم اس کو قرآن کو سمجھنے کی, جیسے یہ کورس ہے اور ادارے میں کورس شروع ہوا, یونیورسٹی نے اور پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور اس یونیورسٹی نے شروع کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارا, ہمارے شہر میں بھی انہوں نے بالغان کو شروع کروایا اور بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. تو قرآن کے حوالے سے کہ اس سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں جتنا ہم امپلائی کریں گے انشاءاللہ اتنا ہماری زندگی, ہماری جو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. دوسرا, میں وائٹل گروپ آف کمپنی کی طرف سے شکر گزار ہوں ڈائریکٹر صاحب کا کہ ہم بھی اپنی کمپنی کی طرف سے بہت سارے ایسے ایجوکیشنل پروجیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے شہر کے اندر تقریباً 50,000 جو طلباء و طالبات ہیں ان کے اندر یونیفارم ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے کچھ پروگرام چل رہے ہیں. تو ڈائریکٹر صاحب نے بھی 2-3 پرپوزلیں دی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. تو میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر رفاقت صاحب کا, ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کا, انہیں الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کاوش انہوں نے کی, یہ جو سلسلہ چلا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری عملی زندگیوں میں ہمیں کوشش کریں کہ ہم عملی زندگی کے اندر قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. Dr. Sajid Shaheen Saab, thank you sir for your precious time. Going forward, I would like to call one of the best stars of the campus, the President of Department of Islamic Studies of Islamia University Bahawalnagar campus, Dr. Munir Azhar Saab. Please welcome him warmly. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر منیر اظہر, اسسٹنٹ پروفیسر فرام اسلامک اسٹڈیز. قرآن پاک کے حوالے سے اس مجلس کے انعقاد پر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب, ڈائریکٹر کیمپس, باقی سب لوگ, سب اسٹوڈنٹس مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو ابدی بنا دے اور آخرت میں بھی ہمارا سفارشی بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. اپنی خلافت کے دور میں ایک دن وادی عثفان میں تھے تو نافع بن عبد الحارث, یہ مکہ کے گورنر تھے, ان سے ملنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. تو جب ملنے آئے تو ان سے پوچھا کہ بھئی مکہ سے آپ تو یہاں مدینہ آئے ہو, پیچھے اہل مکہ پر کس کو گورنر بنا کے آئے, نائب کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو مکہ کا نائب بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کون؟ تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے غلام جو آزاد ہوئے ان سے ان کا تعلق ہے,
موالی سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہنے لگے کہ غلام کو آپ نے مکہ کا گورنر بنا دیا؟ تو نافع فرمانے لگے کہ انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ہے، فرائض کے علم کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واقعی سچی بات ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے، عروج دیتا ہے اور عروج دے گا، اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ رب العزت گرا دیتا ہے۔ عروج و زوال کا معیار یہ کتاب ہے۔ سید محمد عبدہ کی کتاب سے اگر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے اور انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مختلف نظاموں کا شکار لوگ، کبھی کوئی سسٹم آ گیا، کبھی سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، فلاں، اس وقت بھی سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں غالب ہے، سارا پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے سرمایہ دار کی جیب میں جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سب اندھیروں کے اندر اگر کسی کے پاس روشنی کی کرن اور مشعل موجود ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر قرآن سے خود روشنی حاصل کر لیں اور دوسروں کو اس روشنی سے متعارف کروا دیں تو دنیا میں آج بھی غالب آ سکتے ہیں۔ تو ترقی کا معیار، عروج کا معیار یہ کتاب ہے، جس سے جڑنے کا ہماری حکومت نے، یونیورسٹی نے موقع فراہم کیا ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کا تعلق ہمیشہ برقرار رہے گا۔ آپ لوگ بہت انگلش پڑھتے ہیں، میں نے بھی کوشش کی ہے، مزید آپ کوشش کریں گے۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں ایک اسائنمنٹ کروایا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ذرا حساب لگا کے آپ بتائیں کہ گریجویشن تک کم از کم یہاں پر اسٹوڈنٹ ایف اے ایف ایس سی کے بعد یا گریجویشن کے بعد آئے ہوئے ہیں، گریجویشن تک آپ نے کتنے گھنٹے انگلش کو دیے ہیں؟ میرے اسلامیات کے اسٹوڈنٹ کئی کہتے ہیں جی سارا ٹائم ہی انگلش دا، اور کئی کہتے ہیں جی 8,000 گھنٹے، 10,000 گھنٹے۔ میں نے کہا چھٹیاں وغیرہ نکال دیں، چلے 5,000 گھنٹے، 4,000 گھنٹے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عربی کے لیے آپ نے کتنے گھنٹے دیے؟ اذان حالانکہ روزانہ عربی میں ہوتی ہے، خطبہ جمعہ عربی میں ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو امام تلاوت عربی میں کرتا ہے، تراویح کے لیے جاتے ہیں تو قرآن عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ ماحول میں باوجود ہمارے پیچھے ہونے کے، ہماری بے عملی اور بد عملی کے، عربک پھر بھی موجود ہے، ہمیں سنائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد شکوہ ہمارا ہے کہ بھئی عربی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، میٹرک پاس اچھا اسٹوڈنٹ دیں، 2 سال میں بہترین عربی سیکھ سکتا ہے۔ آپ نے وقت ہی نہیں دیا، دوسری چیزوں پہ لگے رہے، اور اس کتاب کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اس لیے یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے، اور ابھی سکولز میں بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اگر یہ ہو گیا تو اصل بنیاد وہاں سے پڑتی ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ جب تک آپ عربک زبان کا بیسک سٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ نہیں سمجھتے، اس وقت تک کما حقہ قرآن سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ قرآن کی ہدایت، اس کی تعلیمات، اس کے مفاہیم یہ آپ جان سکتے ہیں، اس کی تشریحات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو خود قرآن سے سمجھنا ہے تو پھر آپ کو عربی کا سٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ ایک حد تک سمجھ آنا چاہیے، پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت سی تفسیریں کھول سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس کی چابی آ چکی ہے، اتنی تفسیریں ہیں کہ یہ اس حال میں بھی پوری نہیں آ سکتی۔
اس لیے یونیورسٹی میں یہ پروگرام شروع ہوا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب انہوں نے بڑی محنت اور کاوش کی، اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب ان کی نگرانی ہمیشہ اس میں شامل رہی۔ امید ہے کہ سب بچے بھی اس میں ضرور حصہ لیں گے، اور یونیورسٹی بھی مزید اس کے لیے کچھ اقدام کرے گی تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت عام ہو۔ آپ نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ یہی کورس اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی فیلڈ نہیں ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، فیملی ہے، ٹاؤن ہے، وہاں پر آپ ایک دفعہ پڑھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے بہتر ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد آئے، میجر ڈاکٹر ہیں، پھر قرآن مجید پڑھا، ناظرہ قرآن مجید درست کیا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، صحیح بخاری پڑھی، اور اتنی عربی ماشاءاللہ سمجھنے لگے ہیں کہ عربی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کبھی پھنس جائیں تو کسی عالم سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، یہ نیورو فزیشین مشہور ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہسپتال چلاتے ہوئے 5 سال میں پورا درس نظامی عربک زبان سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، سروس میں جا کے آپ کو خیال آئے۔ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، بہت سا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے۔ یہ کورس ایک دفعہ گھر میں، محلے میں پڑھا دیں، آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا زیادہ آتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کا، اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب یا آپ کے حق میں حجت اور دلیل ہے یا آپ کے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو حجت اور دلیل بنائے، اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ The chief guest of the day, Director Campus Dr. Rafaqat Saab, is a very amazing personality, a man of the chief men, a man who has gone a long way and has learned a lot. And today he is here with us. He shall even tell you about his experience and knowledge. I am sure you are going to benefit and you are going to have a wonderful time. I would feel really, really grateful if we could have Dr. Rafaqat on the stage. A big round of applause for him to come on the stage. Please welcome. Please stand up and welcome him warmly. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، معزز اساتذہ کرام، معزز ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، معزز مہمانان گرامی، اور خصوصاً ڈاکٹر ساجد صاحب فرام وائٹل گروپ آف کمپنیز، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج سے 4 ماہ پہلے جب یہ پرپوزل آیا کہ ہم نے یہ کورس جو ہے فہم القرآن والا یہ شروع کرنا ہے، اور یونیورسٹی کی طرف سے انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ اس کورس کو شروع کریں، تو میں جو ہے اس وقت جو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے پاس رومز کی سچویشن جو ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کورس شروع کرنا اور اس کا آغاز تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ ناممکن لگ رہا تھا کہ یہ کیسے جو ہے مینج ہوگا، لیکن الحمدللہ انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت تھی کہ ہم نے اس کو ہر حال میں جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس دفعہ جو 3rd سیمیسٹر ہے اس کے جتنے بھی وہ 3rd سیمیسٹر جتنے بھی پروگرامز میں ہے اس کے سارے اسٹوڈنٹس یہ کورس جو ہے وہ لازماً پڑھیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک پلان بنایا، مین کیمپس سے انسٹرکشنز لیں، ڈاکٹر عبد الرحمن نے اس سارے کام کو کوآرڈینیٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم
اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کورس کی اختتامی جو تقریب ہے اس کا حصہ ہیں. تو میں تمام طلباء و طالبات کو، ان تمام اساتذہ کو جنہوں نے اس کورس کو پڑھایا، سب کو جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ ہم نے اس کام کو جو ہے وہ مکمل کیا. قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جس قوم پہ اترا، جب یہ اتارا گیا تو اس وقت وہ قوم اپنی جہالت میں دنیا کی تمام قوموں سے آگے تھی. عرب جو ہیں وہ اپنی جہالت میں ان کا اپنا ایک نام تھا، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. لیکن جب قرآن مجید اترا اور اس کے اعجاز کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہی لوگ بعد میں پوری دنیا کے امام بن گئے. دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کا مینار بن گئے. تمام لوگوں نے ان سے سیکھا اور تقریباً 700 سال تک جو ہے مسلمانوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کیا. لیکن جو ہی یہ قرآن ہم نے اس کو اپنے سے دور کرنا شروع کیا تو اگلے 700 سالوں میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے آج. تو قرآن مجید جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو غالب کریں گے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو مغلوب کریں گے، تو ہم مسلمانوں کی تاریخ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. جب شروع میں قرآن مجید پر ہم مسلمانوں نے عمل درآمد کو یقینی بنایا اور اس کا فہم حاصل کیا، تو اس کے فہم کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئیں. امانت میں، دیانت میں، اخوت میں، بھائی چارے میں، سیاست میں، ایون سائنس میں ہم مسلمانوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کیا. اور جب ہم نے قرآن مجید کو اپنے سے دور کیا، اس کے فہم کو اپنے لیے ہی مشکل بنا دیا، تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ آج ہماری کوئی جو ہے وہ اچھی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو ہم دوسرے لوگوں کو، دوسری اقوام کو، دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو بتا سکیں کہ آج ہم میں یہ موجود ہے. تو بہت سے جو غیر مسلم ہیں، جب ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں تو ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بتائیں آپ میں جو آپ موجودہ مسلمان ہیں ان میں کون سی اچھی بات ہے. تو بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کے مسلمان نہ ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہم ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن میں جو کہا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جو اس کا موضوع ہے، وہ ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ، ہمارے کردار پہ اثر نہیں کرتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ جس طرح ایک بچی نے کہا کہ اجمی ہیں اور قرآن عربی جو ہے وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو عربی نہیں سمجھتے، تو وہ جو قرآن کا اثر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ اس کورس کے ذریعے اس کمی کو جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب یہ کورس عبد الرحمن صاحب لے کر آئے تو میں نے کہا ذرا مجھے دکھائیں کہ اس کورس میں کون کون سی چیزیں ہیں. تو میں نے اس کورس کو جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ کے نقطہ نظر سے دیکھا کہ اس میں کیا ہے. تو انہوں نے مجھے ایک ٹرم بتائی TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر جس طرح عربی میں گردانیں ہوتی ہیں، ہاذا، ہاذی، ہوا، اس طرح وہ ساری جو ہم بچوں کو پریکٹس کروائیں گے، ہر جو ورب ہوگا اس کے اشاروں کے ذریعے بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں کون سے الفاظ جو ہیں وہ کس ترتیب سے اور کس فیصد سے یا کس پرسنٹیج سے موجود ہیں، اور انہی الفاظ پر جو ہے وہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں۔ تو اس کورس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کم وقت میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ سکھا دیے جائیں کہ ان الفاظ کو کس طرح استعمال قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد توقع یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس کورس کو پڑھ کر نکلے ہیں تو آپ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، جو آپ کو قرآن مجید کا جو فہم حاصل ہوا ہے، اس فہم کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، اس کو اپنے تک جو ہے وہ محدود نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آج کی جو تقریب ہے اس کا جو موضوع ہے کہ فہم القرآن کورس کا معاشرے پر جو ہے وہ کیا اثر ہے، تو معاشرے میں یہ اثر اسی وقت ہوگا جب آپ نے جو فہم حاصل کیا ہے اس فہم کو دوسروں تک جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو آج آپ نے سیکھا ہے، جو آپ تک سیکھ چکے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ یہی آپ باقی جو آپ کے گھر میں بہن ہے، بھائی ہے، ایون باپ ہے، ماں ہے، ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں، کیونکہ قرآن مجید ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور جس طرح مجھ سے پہلے منیر صاحب نے کہا اور اس سے پہلے چند لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید سے آپ جو توقع رکھتے ہیں، جس قسم کی ہدایت چاہتے ہیں، وہ ہدایت اس میں موجود ہے۔ تو اس میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہے۔ اب یہ ہدایت لینے والے پہ اور اس کی نیت پہ منحصر ہے کہ وہ اس سے کیا لینا چاہتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی سنا ہے، واقعات پڑھے بھی ہیں کہ ایون لوگ اس کو قرآن مجید کو صرف سننے سے ان کے دل جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور ہم تو اس قرآن مجید پہ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی؟ تو آج سے ہم سارے لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا ہے۔ اس کے فہم کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں، جو آپ کا دنیاوی نالج ہے یا جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کا مقام ہے، یہ اس دنیا تک ہے۔ آخرت میں آپ کے لیے جو روشنی کا باعث ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس قرآن مجید سے کتنی محبت کی اور کتنا اس پہ عمل کیا۔ تو قرآن مجید پر عمل کرنے کا مرحلہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں کر لیتے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فہم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ علم سے آگے کا درجہ ہے۔ علم کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نالج، فہم کو ہم کہتے ہیں کمپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ۔ تو جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں تو سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ نالج ہے، اس کے بعد اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ یا کمپریہنشن ہے کہ کسی چیز کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے۔ نالج تو آپ رٹا بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپریہنشن کے بعد اگلا درجہ آتا ہے ایپلیکیشن کا، کہ اب جو علم حاصل کیا، جس کی مجھے سمجھ بوجھ حاصل ہو گئی، اس علم کو میں اپنی عملی زندگی میں کتنا اپلائی کرتا ہوں۔ تو اپلیکیشن اسی وقت تک ہو سکتی ہے، اسی وقت تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا جو ہے فہم حاصل ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ نیک کام شروع کیا، اس انیشیٹو کو شروع کیا، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو پس پردہ ہیں، جن کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب میں بھی موجود ہیں، وہ لوگ جو ہیں گورنر آفس میں بھی موجود ہیں،
وہ لوگ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کورس کو جو ہے وہ لاگو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں اور ان سب لوگوں کو جو پس پردہ ہیں اور انہوں نے اس کورس کی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے اور اس کورس کو ان سب لوگوں کے لیے آخرت میں جو ہے وہ باعث نجات جو ہے وہ بنائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق، طاقت، ہمت اور استطاعت جو ہے وہ دے. تو الحمدللہ ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کام کو مکمل کیا، اور میں اپنے وردی وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، کوآرڈینیٹر ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ اور فہم القرآن کورس ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، اور تمام ہماری وزٹنگ فیکلٹی جنہوں نے اس کورس کو پڑھایا اور آپ بچوں تک جو ہے قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، ان سب کو جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کی یہ کوشش جو ہے وہ لائق تحسین ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اجر دے. آمین. جزاک اللہ. And we promise you that your efforts will never go wasted. At this time, one more guest have joined us, the head of Department of Physics. Thanks to Dr. Imran Khan Sahab for your special arrival. And special thanks to Dr. Abizur Rahman Sahab for giving the hosting and management to the Department of Physics and organizing this ceremony. At the end, I would like to thank all the people who spoke or performed here. Thank you all of you. Thanks, you are a wonderful audience. Thanks to the hard working of teachers and the support from the students and the faculty members to make it possible. I hope I have been also a good host. I am sure you are going to praise and appreciate it as well, right from my heart. So be enjoyable, be different, be creative, take care, and Allah Hafiz.